بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر طرح کی حمد و ثنا اور تمام تر عظمت و بڑائی صرف اللہ سبحانہ کو زیبا اور لائق ہے، جو سارے جہان کا خالق و مالک، مدبر و متصرف اور منتظم ہے، جو سب پر مہربان، ہر وقت مہربان ہے، جو انصاف کے دن کا مالک بھی ہے۔ اے اللہ، آپ ہی کی ہم سب عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، اور آپ ہی سے ہم سب مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے۔ اے اللہ، ہم سب کو اپنی رضا والی جگہ جنت کا سیدھا اور سچا راستہ دکھا کر اس پر چلا دیجئے، یعنی نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین کے راستے پر، جن پر آپ نے اپنا فضل و انعام فرمایا، جو نہ تو یہود کی طرح عملی کوتاہی کی وجہ سے آپ کے غضب اور غصے کی زد میں آئے، اور نہ ہی نصارہ کی طرح علم کی کمی کی بنا پر راستے سے بھٹکے۔ آمین۔ اے اللہ، ہماری اس دعا کو قبول فرما لیجیے۔ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل اور اصحاب پر۔ اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون۔ یہ سورہ زمر، سورہ نمبر 39 کی آیت نمبر 24 سے لے کر 31 تک۔ تو آیت نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء، اس کے ذریعے سے، یعنی اس قرآن کے ذریعے سے اللہ جسے چاہتا ہے اسے ہدایت عطا کرتا ہے، اور کسے چاہتا ہے جو اس کتاب سے پہلے جڑے، جو اس مرکز ہدایت کی طرف آئے تو پہلے ضرور اللہ ہدایت دے گا، اللہ کا وعدہ ہے۔ اللہ اس آیت میں وعدہ کر رہے ہیں کہ ہم اسے کیا کریں گے؟ ہدایت دیں گے، لیکن ہدایت اسی کے ذریعے سے دیں گے۔ ہدایت کے لیے ہم نے اتارا ہی اسی کتاب کو ہے، تو اسی کے ذریعے سے ہم ہدایت دیں گے۔ ذریعہ تو دنیا میں کچھ ہوگا نا، اس کے ذریعے سے ہدایت دیں گے۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، اور اللہ تعالیٰ ہی جس کو بھٹکا دے، بہکا دے، گمراہ کر دے، یعنی اس کتاب سے دور کر دے، فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، اب اسے ہدایت دینے والا پھر کوئی نہیں ہے۔ اب پھر کیا ہوگا اس کے لیے؟ آگے فرمایا، أَفَمَن يَتَّقِي، کیا خیال ہے آپ کا اے لوگو، اے پیغمبر، کیا خیال ہے ایسے شخص کے بارے میں، یتقی بوجہہ سوء العذاب، جو برے عذاب کو، سو مانے برا، سوء العذاب، برے عذاب کو اپنے چہرے پر روک رہا ہو۔ کیوں؟ مصیبت تو انسان ہاتھ سے روکتا ہے، آتی ہوئی مصیبت کو سب سے پہلے کوئی آ رہا ہو اس کی طرف تو کس سے روکے گا؟ وہ ہاتھ سے روکتا ہے۔
ہاتھ تو جکڑ دیا گیا ہے نا، 70 گز زنجیروں میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کو، مشرکوں کو، نافرمانوں کو کیا کر دیا؟ حساب کے دن جکڑ دیا گیا۔ 70 ذراعا، کل نماز میں جو سورہ پڑھی گئی سورہ حاقہ اس میں ہے تفصیل سے۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، جس کا نامہ اعمال فعل نامہ بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ کیا کیا کہے گا، اس کے لیے کیا کیا سزائیں ہیں۔ تو فرمایا گیا تھا کہ ہم اسے 70 گز زنجیروں میں جکڑ کر کے جہنم رسید کر دیں گے۔ ذراعا فاسلکوہ، ان کا جرم کیا تھا؟ انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، اس عظمت والے اللہ پر ایمان نہ لا سکے۔ سب کچھ ان کے سامنے اللہ نے کر دیا تھا، دماغ دیا تھا، کتاب نازل کی تھی، رسول بھیجا تھا، سمجھانے والے، سارا کچھ، لیکن اللہ پر ایمان نہ لا سکے۔ تو فرمایا افمن یتقی، کیا خیال ہے اس شخص کے بارے میں جو یتقی اپنا بچاؤ کر رہا ہو۔ کس سے بچاؤ کر رہا ہے؟ بوجہہ، اپنے چہرے سے بچاؤ کر رہا ہے، یعنی ڈائریکٹ عذاب کہاں آ رہا ہے؟ اس کے چہرے پر، اس لیے کہ ہاتھ اور پاؤں تو کیا کر دیے گئے ہیں؟ جکڑ دیے گئے ہیں۔ یہ عذاب کی ایک عجیب کیفیت بیان کی جا رہی ہے تاکہ انسان کچھ ڈرے۔ ڈرنے کے لیے ہی نہیں بیان کی جا رہی ہے، سب تو حق ہے، لیکن اس سے پہلے اس کو سمجھ لے، جان لے، فائدہ اٹھا لے تو بات ہے۔ سوء العذاب یہ کب ہوگا بھائی؟ یوم القیامہ، یہ قیامت کے دن کے ساری کیفیات اللہ بیان کر رہے ہیں عذاب کی۔ تو کیا ایسا شخص جو اپنے چہرے کو ڈھال بنا رہا ہو، عذاب روکنے کے لیے ہاتھ کو ڈھال نہیں بنا رہا ہے، یا ہاتھ میں کوئی چیز پکڑا ہوا نہیں ہے، بلکہ اس کا چہرہ ہی ڈھال بن رہا ہے عذاب کے لیے، ڈائریکٹ عذاب اس کے چہرے پر آ رہا ہو، وہ بہتر ہے یا وہ شخص جو جنت کی نعمتوں میں قیامت کے دن مزہ کر رہا ہوگا وہ بہتر ہے؟ تو فیصلہ کر لو۔ یہ فیصلہ تو یہی کرنا ہے کہ کہاں کے لیے اختیار کرتے ہو، کیا اختیار کرتے ہو، یہ فیصلہ یہی کرنا پڑے گا۔ کئی جگہ میں یہ انداز اللہ نے اختیار، افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی امن یمشی سویا علی صراط مستقیم، سورہ ملک کی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا وہ شخص جو قیامت کے دن چہرے کے بل چلایا جائے گا، جو اللہ پاؤں پہ چلا رہا ہے وہی اللہ قیامت کے دن مجرموں کو چہرے کے بل چلائے گا۔ کیا سانپ بچھو کو اللہ کیسے گھسیٹتا وہ چلاتا ہے کہ نہیں؟ اللہ کی قدرت میں سب کچھ ہے، ہم تو دنیا میں بھی دیکھ رہے ہیں مثالیں۔ سانپ کیسے چلتا ہے؟ اپنے چہرے کے بل نہیں چلتا ہے، وہ اپنے چہرے کو بھی گھسیٹتا ہوا زمین پر چلتا ہے۔ تو اللہ چاہے تو اس طرح بھی چلا دیں، چاہے تو پاؤں اوپر کر دیں اور سر ہی سے انسان دوڑے، اللہ جو چاہے کر دیں، اللہ کی قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں ہے۔ فرمایا فمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی امن یمشی سویا علی صراط مستقیم۔ بتاؤ ایک شخص وہ ہے جو چہرے کے بل چلایا جا رہا ہے اپنے جرموں کی وجہ سے قیامت کے دن، اور ایک وہ شخص ہے جو سیدھا چل رہا ہے، جی اس کے لیے بہترین زندگی سامنے آ رہی ہے، وہ بہتر ہے۔ کون بہتر ہے بتاؤ؟ بہتر۔ یہ انداز اللہ نے اختیار کیا۔ ایک جگہ اور فرمایا، اس سے آگے والی صورت کی اس کے بعد صورت ہے سورہ حامیم السجدہ، فرمایا افمن یلقی فی النار خیر ام من یاتی آمنا یوم القیامہ۔ بتاؤ لوگو وہ شخص جو جہنم میں ڈال دیا جائے وہ بہتر ہے، ام من یاتی آمنا، یا امن کے ساتھ جو لایا جائے، عزت کے ساتھ قیامت میں اس کا استقبال کیا جائے وہ بہتر ہے۔ کون بہتر ہے؟ تو یہی کہو گے بھائی وہ کہاں سے بہتر ہوگا؟ تو یہ تو اپنے عملوں کے اعتبار سے، یہ ہم خود ہی جو ہے اپنے لیے جو کچھ بھی کر رہے ہیں اپنے عمل کے اعتبار سے۔ اعملوا ما شئتم، اللہ نے کہا جو چاہو عمل کرو، یہاں ہم نے کھلی چھٹی دی، اعملوا ما شئتم، لیکن اتنا یاد رکھنا انہ بما تعملون بصیر، جو کچھ بھی یہاں کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہے ہیں اور سب نوٹ کرا رہے ہیں، اسی کے اعتبار سے فیصلہ ہوگا۔ وقیلا، اور ظالموں سے کہا جائے گا، فرشتے کہیں گے، کیا کہیں گے؟ ذوقوا ما کنتم تکسبون، اب تو اسی عذاب کا مزہ چکھتے رہو جو خود دنیا میں تم نے ہی تو عمل کیا ہے، یہ تمہارے ہی اپنے عملوں ہوئی کا نتیجہ ہے جو آج سامنے ہے تمہارے۔ اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کر رہا، ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ ذرے بھر بھی کسی پر ظلم اور زیادتی نہیں کرتا ہے۔ جو کچھ لوگوں نے دنیا میں عمل کیا ہے اسی کا ان کو بدلہ ملنا ہے،
وقیل اور کہا جائے گا للظالمین کس سے کہا جائے گا؟ ظالموں سے، مشرکوں سے، کافروں سے کیا کہا جائے گا؟ ذوقوا چکھو، کل نفس ذائقۃ الموت سے، ذوقوا چکھتے رہو، کیا چکھنا ہے؟ کس کی وجہ سے؟ ما کنتم تکسبون، جو تم نے ہی دنیا میں رہتے ہوئے کسب کیا ہے، عمل کیا ہے، اسی کا مزہ اب جو ہے چکھتے رہو عذاب کی صورت، اور وہ بھی عذاب چہرے پر ڈائریکٹ آ رہا ہے، ہاتھ اور پاؤں جکڑ دیے گئے ہیں۔ اے پیغمبر، اگر یہ مکہ کے لوگ جو ڈائریکٹ آپ کے مخاطب ہیں، آپ کی باتیں جھٹلا رہے ہیں، قرآن کو جھٹلا رہے ہیں، آپ کو شاعر کہتے ہیں، مجنوں کہتے ہیں، آپ کی موت کی تمنا کرتے ہیں، کہتے ہیں گھبراؤ نہیں بھائی، ایک دن ان سے جان چھوٹ جائے گی، مرا جائیں گے، آئے گا 27ویں پارے میں، وہ کہا کرتے ہیں ہم یقولون شاعر، ارے تو ایک شاعر آدمی ہے، مجنوں ہے، دیوانہ، یہ سب اللہ نے نقل کیا ہے۔ کس کو کہتے تھے؟ سب سے بڑے داعی حق کو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، جو ڈائریکٹ ان کے مخاطب تھے، یہ کہتے تھے۔ اللہ نے وہ قرآن میں سب نقل کیا ہے۔ ہم یقولون شاعر، یا کیا کہتے ہیں کہ یہ سب شاعر ہیں، شاعرانہ باتیں ہیں، ان کی عجیب باتیں چلتی ہیں قرآن کی۔ شاعر نتربص به ریب المنون، ارے حوادث زمانہ آئیں گے، ان کے موت کا وقت آئے گا، یہ مرا جائیں گے، ہم لوگوں کو ان کے فتنے سے چھٹی مل جائے گی، زیادہ دن نہیں رہیں گے، یہ بھی قرآن نے نقل کیا۔ نتربص، ہم منتظر ہیں، کس کے منتظر تھے وہ؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کے، کہ باپ دادا کو چھوڑ کر عجیب دین چلا دیا ہے محمد نے، پورا عرب میں فساد برپا ہو گیا، گھر گھر میں جھگڑا لگا دیا۔ یہ کہتے تھے بڑے سکون سے ہم لوگ رہ رہے تھے، نہ جنے نیا مسلک کہاں سے لا دیا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، اجعل الآلہۃ الہ واحدہ، سارے الہوں کو حذف کر دیا اور ایک الہ کی بات کرتے ہیں محمد۔ ان ھذا لشیء عجاب، یہ تو عجیب بات ہے، یہ عجیب بات ہے کہ سارے 360 سے تو کام نہیں چلتے اور ایک الہ سے کیسے کام چلے گا؟ یہی تو تھی عجیب بات نا ان کی، لا الہ الا اللہ۔ تو اے پیغمبر، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، آپ کو جھٹلا رہے ہیں۔ کذب الذین من قبلہم، ان سے پہلے جو امتیں آئی تھی، قبلہم، ان سے پہلے جو امتیں آئیں، قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط، قوم صالح وغیرہ، ان سبوں نے بھی اپنے پیغمبروں کو جھٹلایا۔ لہذا آپ تسلی رکھیے، تو پرانی باتیں ہیں، ہوتی چلی آ رہی ہیں، کون سی نئی بات ہے؟ آپ جھٹلائے جا رہے ہیں، پریشان کیوں ہو رہے ہیں؟ یہ تو پہلے بھی ایسے ہی ہوا ہے نا، کذب الذین، جھٹلایا ان لوگوں نے، من قبلہم، جو ان سے پہلے آئی قومیں، اپنے پیغمبروں کو جھٹلایا انہوں نے، پھر کیا ہوا؟ فاتاہم العذاب، ان کو عذاب نے پکڑ لیا، دھر لیا ہم نے عذاب میں۔ کہاں؟ آخرت میں نہیں، آخرت سے پہلے دنیا میں، فی الحیات، کہاں پکڑا ہے؟ من حیث، اور ایسے انداز سے اور ایسی جگہ سے عذاب آیا ہے کہ لا یشعرون، وہ سمجھ بھی نہ سکے۔ کوئی جو ہے سو رہے تھے بے خبری میں، پتہ لگا زلزلہ اللہ لائے اور پورا گھر ان کے اوپر گر گیا، اور ان کا گھر ہی ان کے لیے قبرستان بن گیا۔ من حیث لا یشعرون، نبیوں کے بعد کے انکار کی وجہ سے اس طرح عذاب آیا کہ وہ سمجھ بھی نہ سکے، انہیں شعور بھی نہ ہو سکا، انہیں اندازہ ہی نہ تھا کہ اس طرح بھی کہیں عذاب آ سکتا ہے۔ عذاب یوم الظلہ گزر چکا ہے سورہ شعراء کے اندر۔ ایک ہفتے قوم شعیب پر، اصحاب الایکہ پر اللہ نے کیسے عذاب بھیجا معلوم ہے؟ ان سبوں کو اللہ نے ایک گروہ کو نکالا، سخت پہلے گرمی لائے اور اس کے بعد جو ہے بادل آیا تو خوش ہو گئے، سوچا کہ اب بارش ہوگی، اب مزے لیں گے۔ گھروں میں جو تڑپ رہے تھے وہ نکل پڑے باہر بارش کو اپنے اوپر لینے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے بجائے بارش برسانے کے آگ برسا دیا۔ سمجھ سکتے تھے کہ اس طرح عذاب آ جائے گا، انہیں کے سوچ میں بھی نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ تو ہر طرح قادر ہے، جسے چاہے جیسے نکال دے۔ فرعون کو کیسے حکمت کے ساتھ نکالا اس کے خزانوں سے۔ بادشاہ کہیں مجرم کو پکڑنے کے لیے جاتا ہے، لیکن موسیٰ اور ان کے قوم کو پکڑنے کے لیے پولیس ہی نہیں بھیجا تھا، اس نے خود بھی نکلا تھا، اپنے بیوی بچوں کو لے کر نکلا تھا، اور کہا کہ یہ بھاگے کیسے؟ چلیں پولیس سزا دیں گے تو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، اور میرے بچے بھی دیکھ کر اپنا دل ٹھنڈا کریں گے۔ اللہ نے کہا اس طرح ہم نکالے ہیں ان کو۔ فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ کَرِيمٍ، بہترین باغ و بہار سے وہ کبھی نکل سکتے تھے؟ عیش و عشرت سے نہیں، وہ ہم نے ان کو حکمت سے نکال دیا، غصہ دلا دیا، اور وہ سب نکل گئے۔ پھر کیا کیا ہم نے؟ ان سبوں کو لے جا کر کے غرق کر دیا۔ اللہ اکبر، یہ ہے اللہ، اسی کو فرمایا جائے من حیث لا یشعرون، ایسی جگہ سے عذاب آیا ہے کہ انہیں شعور بھی نہ ہو سکا، سمجھ بھی نہ سکے کہ اس طرح عذاب آ سکتا ہے۔
اس عذاب کے نتیجے میں کیا ہوا؟ فَأَذَاقَهُمُ اللَّهُ، اللہ نے ان کو چکھایا الخزی، خز مانے رسوائی، کس زندگی میں؟ فی الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی میں، آخرت کی سزا سے پہلے دنیا کی زندگی میں رسوا کن عذاب اللہ نے ان پر ڈال دیا۔ ایک جگہ فرمایا سورہ عنکبوت 12:20 کے آخر میں فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ہم نے ہر قوم کو اے پیغمبر ان کے گناہوں کی وجہ سے، کفر اور شرک کی وجہ سے پکڑا ہے۔ ہر قوم نوح، قوم عاد، جتنی بھی قومیں گزری ہیں سب پر ہم نے عذاب ڈالا ہے۔ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، کچھ وہ تھے جن پر ہم نے تیز و تند ہوا بھیج دیا۔ جی قوم سمود پر جو عذاب آیا وہ 8 دن اور 7 راتیں مسلسل اللہ نے عذاب بھیجا تھا۔ 8 ایام، 7 لیال و 8 ایام، تیز و تند ہوا جو اٹھا کر ان کو پٹخ دیتی تھی، پتھروں پر، پہاڑوں پر، تیز و تند ہوا، 7 لیال و 8 ایام، اور ان کے سروں کو، ان کے دھڑوں سے وہ ہوا پٹکنے کے بعد وہ سب الگ ہو جاتے تھے، اور پھر اس کے بعد اتنی تیز ہوا اللہ چلاتے تھے کہ اندر کا پورا سسٹم جو ہے باہر آ جاتا تھا۔ سب قرآن نے نقل کیا ہے، اسی کو فرمایا جا رہا ہے ہم نے اس طرح پکڑا ہے، ہماری معمولی طاقت ہے اللہ کی۔ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، کسی کو ہم نے پکڑا چیخ بھیج دیا، زلزلہ بھیج دیا، سب کے سب تباہ و برباد ہو گئے، پوری قوم ہی ختم ہو گئی۔ اور فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ، کسی کو عذاب اس طرح دیا کہ اس کو زمین میں دھنسا دیا ہم نے۔ قارون کو کیسے عذاب دیا اللہ نے؟ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ، ہم نے اسے، اس کے پورے خزانے کو، اس کے وہ شاندار محل کو ہم نے پورا جو ہے دھنسا دیا، پورا کا پورا دھنستا ہی چلا جا رہا ہے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، اور کسی کو کیا کیا؟ غرقاب کر دیا، سب کو ہی پکڑا دیا۔ فَأَذَاقَهُمُ اللَّهُ الْخِزْيَ، ہم نے، اللہ تعالیٰ نے ان پر رسوا کن عذاب بھیجا آخرت سے پہلے فی الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی میں۔ تو اے پیغمبر کوئی ایسی چیز نہیں ہے، جب وقت آئے گا تو ان کو بھی ہم پکڑیں گے، جو آپ کے مخاطب ہیں ان کو بھی ہم پکڑیں گے۔ اور وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ، آخرت کا جو عذاب ہے وہ تو بہت بڑا ہے، دنیا کا عذاب کچھ بھی نہیں اس کے سامنے، وہاں تو موت بھی نہیں آنی ہے۔ یہاں عذاب آیا تو کیا ہوئے؟ سب مر گئے، ختم ہو گئے، لیکن آخرت میں جب دوبارہ اٹھایا جائے گا تو وہاں بھائی موت بھی نہیں آئے گی، عذاب ہی ہوتا رہے گا۔ اللہم احفظنا من، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ لو کانوا یعلمون، کاش یہ علم ہوتا، انہیں جان لیتے اس پروگرام کو اور اس کی تیاری کر لیتے، ایمان لے آتے، شرک سے بچاتے، نتیجتاً اپنے آپ کو آگ سے بچا لیتے۔ لو کانوا یعلمون، کاش کہ لوگ علم حاصل کرتے، آخرت کا علم حاصل کرتے اور اللہ کے پروگرام کو جان لیتے کہ اگلا پروگرام مرنے کے بعد ہے کیا، انہیں پتہ ہو جاتا تو اپنا کچھ بچاؤ کر لیتے۔ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، سچائی یہ ہے، وَلَقَدْ کا ترجمہ کر رہا ہوں، وَلَقَدْ حقیقت یہ ہے، سچائی یہ ہے، ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ، ہم نے اس قرآن کے اندر لوگوں کے لیے ہر طرح کے سمجھنے کے لیے مثالیں بیان کی ہیں، مثال دے دے کر کے ہم بات کو سمجھاتے ہیں، واضح کرتے ہیں، اپنے پروگرام کو سمجھاتے ہیں، قوموں کی مثال دیتے ہیں کہ دیکھو جی پہلے نہیں مانے بات نبیوں کی تو کیسے ہلاک ہوئے، مثالیں دے دے کر ہم سمجھاتے ہیں تاکہ لوگ وقت سے پہلے اور اسی زندگی میں سمجھ جائیں اور اپنی تیاری کر لیں۔ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا، سچائی ہے یہ، حقیقت ہے یہ، ضربنا ہم نے بیان کیا، ضربہ مانے مارنے کی بات، ضربہ مانے بیان کرنے کی بھی، ہم نے بیان کیا ہے، کس کے لیے بیان کیا ہے؟ للناس، دنیا کے تمام انسانوں کے لیے، لہذا اس کتاب کی کوئی بات چھپانے کی اجازت نہیں ہے، اس لیے کہ ہم نے بیان ہی کیا ہے، اتارا ہی ہے لوگوں کے لیے، خالی علماء کے لیے نہیں۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اگر اسے پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، اچھا اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں ھدی للناس، لوگوں کی ہدایت کے لیے ہم نے اتارا ہے، ھذا بلاغ للناس، لوگوں کے لیے ایک پیغام ہے جو ہم نے بھیج دیا ہے، ضربنا للناس، لوگوں کے لیے ہم نے بھیجا، تمام لوگوں کے لیے، اور آپ الٹی پٹی پڑھاتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ اسے پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ، نہیں اسے نہیں پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، یہ سیدھی بات ہے۔ اس کے علاوہ جو آپ بات کرتے ہیں وہ الٹی بات کرتے ہیں، اسے پڑھو گے تو ہدایت ملے گی، اسے نہیں پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ۔
اور باتیں کیا کی جاتی ہیں؟ قرآن ڈائریکٹ مت پڑھتا، ڈائریکٹ کون پڑھتا ہے بھائی؟ آپ نے جو ترجمہ کیا ہے اسی کو تو ہم دیکھتے ہیں، اور ترجمہ اپنے لیے نہیں کیا ہے، ترجمہ کس کے لیے کیا گیا ہے؟ لوگوں کے لیے، عوام کے لیے۔ لکھا ہوا بھی ہوتا ہے شروع میں، ہم یہ عوام کے لیے لکھ رہے ہیں، پھر پڑھنے کیوں نہیں دیتے؟ پتہ ہے کہ اگر یہ پڑھنے لگیں گے تو ہماری کتاب نہیں پڑھیں گے لوگ، ان کو پتہ چل جائے گا۔ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا، یہ حقیقت ہے کہ ہم نے بیان کر دیا ہے، لِلنَّاسِ، لوگوں کے لیے بیان کیا ہے۔ پھر کہاں بیان کیا؟ فی ھذا القرآن، اس قرآن میں بیان کیا۔ کیا بیان کی؟ من کل مثل، ہر طرح کی مثالیں بیان کی ہیں بات کو سمجھنے کے لیے۔ پچھلی قوموں کے واقعات نقل کیے ہیں، قصے نقل کیے ہیں، تاکہ لوگوں کے سمجھ میں بات اچھی طرح آ جائے کہ اللہ کا نظام اور پروگرام اگلا کیا ہے۔ کیوں بیان کیا ہے؟ لعلہم یتذکرون، تاکہ تمام لوگ نصیحت حاصل کریں اس سے، تاکہ اس قرآن سے بھائی تمام لوگ کیا حاصل کریں؟ نصیحت حاصل کریں، وقت سے پہلے بات کو سمجھ لیں اور اپنی بھرپور تیاری وہ کر سکیں۔ ہم نے اسی لیے قرآن میں سب کچھ بیان کیا ہے۔ یہ قرآن کس زبان میں ہے؟ قرآن عربین، یہ قرآن جو ہم نے آسمان سے اتارا ہے تو یہ عربی زبان میں اتارا ہے، اس لیے کہ اس کے اولین جو مخاطب تھے وہ عرب تھے، انہی کے زبان میں ہم نے اس کو اتارا ہے۔ عربین، عربی بھی ایسی ویسی نہیں، بڑی فصیح عربی، بہت فصیح عربی زبان ہے اس کی۔ غیر ذی عوج، جس میں کوئی ٹیڑھی اور ترچھی بات نہیں ہے، بلکہ سب باتیں اس کی درست ہیں اور سیدھی ہیں۔ ایسی بات نہیں کرتے اللہ تعالیٰ جو لوگوں کی سمجھ میں نہ آئے، بلکہ بات ایسی کرتے ہیں جو سب کی سمجھ میں آئے، ایسی عام فہم مثال ہوتی۔ توحید کو سمجھانے کے لیے یہ آپ کے سامنے آسمان کا بیان ہوگا، زمین کا بیان ہوگا، جی چاند اور سورج سے سمجھایا جائے گا، ہمارے اپنے وجود سے اللہ توحید کو سمجھائیں گے، یعنی آسان آسان مثالیں جو ہمارے سامنے ہیں اسی کے ذریعے سے اللہ بات کو سمجھاتے ہیں۔ غیر ذی عوج، ذرا بھی اس قرآن میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے، کوئی نقص نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے، نہ معنوی کمی ہے نہ لفظی کمی ہے، نہ الفاظ میں کوئی کمی ہے نہ معنی میں کوئی کمی ہے بھائی۔ ایک جگہ اللہ نے فرمایا سورۃ الکہف جہاں سے شروع ہوتی ہے، کیا فرمایا؟ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب یعنی قرآن اتارا، کتاب بھی عجیب کتاب اتار دی۔ لم یجعل لہ عوجا، جس میں ذرا بھی کوئی کمی، کوئی کوتاہی، کوئی کجی، کوئی ٹیڑھا پن، کوئی ترچھا پن نہیں ہے اس کتاب میں، بلکہ پھر کیسے؟ قیما، اس کی سب باتیں بالکل درست ہیں، سب باتیں اس کی از اول تا آخر کیسی ہیں؟ سب کی سب لوہا لاٹ اور درست اور لا ریب ہے۔ قیما کیوں اتارا ہے؟ لینذرا، تاکہ اس کے ذریعے سے ڈرائیں۔ اچھا، قرآن عربی، یہ دیکھیے پورا صفحہ میرے خیال سے قرآن ہی کا تعارف تھا۔ قرآن عربی، یہ قرآن کس زبان میں اتارا ہم نے؟ عربی زبان میں۔ عربی زبان زندہ ہی اسی لیے ہے کہ قرآن عربی میں، ورنہ لوگ عربی تھوڑی ہی پڑھتے ہے کہ نہیں؟ قرآن عربی غیر ذی عوج، اور ایسی عربی زبان جس میں ذرا بھی کوئی ٹیڑھی اور ترچھی بات نہیں ہے، کمی اور کوتاہی نہیں ہے، بلکہ بالکل درست ہے۔ کیوں جو ہے ہم نے اتارا ہے بھائی اتنا بہترین و فصیح و بلیغ عربی زبان میں قرآن کو کیوں اتارا ہے؟ لعلہم یتقون، تاکہ لوگ اپنا بچاؤ کر لیں، تاکہ لوگ اپنا بچاؤ کر لیں، کس سے؟ آخرت کے عذاب سے، اپنے آپ کو بچا لیں شرک سے، اور نتیجتاً بچ جائیں عذاب آخرت سے۔ جب شرک سے بچیں گے، اللہ کی نافرمانیوں سے بچیں گے، تو ظاہر سی بات ہے جہنم سے بھی بچ جائیں گے۔ اتقا، تقوی کے معنی آتے ہیں بچنے کے، جی لعلہم یتقون، ہم نے یہ قرآن اس لیے اتارا ہے تاکہ جو اولین مخاطب ہے وہ بھی اپنے آپ کو بچا لے، اور جو قیامت تک اس کے مخاطب ہے وہ بھی اپنے آپ کو شرک سے بچا کر جہنم سے بچا لیں، اس لیے اتارا ہے۔ کتنی آسان باتیں ہیں کہ نہیں؟ قرآن کی باتیں مشکل ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، ہم نے قرآن کو بہت آسان اتارا ہے، اسی لیے چھوٹے چھوٹے بچے سب حفظ کیے بیٹھے ہیں، دیکھیے نا کیوں جو ہے حفظ ہو جاتا ہے، اللہ نے آسان کر دیا ہے اس کو، اس لیے لوگوں کو یاد ہو جاتی ہے بڑی آسانی سے، یاد رہتی بھی ہے۔ کائنات میں یاد رہتی جو کتاب ہے وہ یہی، دسیوں کتاب عالم بن، دسیوں نہیں سینکڑوں کتاب کچھ بھی بننے کے لیے آدمی پڑھتا ہے، یاد کرتا ہے، لیکن یاد کچھ نہیں رہتی بعد میں۔ ایک لائن بھی شاید کسی کتاب کی عنوان نہیں سنا سکتا، لیکن یہ کتاب آپ ایک حافظ چھوٹا بچہ جو ابھی سمجھتا بھی نہیں ہے، اب از اول تا آخر سنتے چلے جائیے اس کو۔ اگر بڑے سے بڑا امام غلطی کرے گا تو چھوٹا بچہ فوراً بتائے گا،
دیر نہیں، یہ فطرت میں اللہ نے رکھ دی ہے، فوراً بچے. یہ نہیں سوچے گا کہ یہ تو بہت بڑے مولانا ہیں، بڑے مولانا ہے لیکن غلطی کر رہے ہیں، فوراً ٹوکا جائے گا. اچھا ایک مثال اور سنیے. ضرب اللہ مثلا رجلا، اللہ تعالیٰ نے مشرک اور مومن کی مثال بیان کی کہ دونوں کو مثال کیا ہے. ضرب اللہ مثلا رجلا، اللہ تعالیٰ نے مثال دے کر مثال سے بات کو سمجھانے کے لیے ایک آدمی کی مثال بیان کی. رجلا مانے ایک آدمی ہے، ایک غلام ہے جس کے اندر کئی شریک ہیں. ایک غلام ہے جس کے مالک کتنے ہیں؟ ایک نہیں، دو نہیں، کئی مالک ہیں. اچھا وہ مالک بھی عجیب ہیں، کوئی اچھے مزاج والے نہیں ہیں. شرکا، کئی شرکا ہیں. متشاکسون، وہ آپس میں اس غلام کے سلسلے میں لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں. کوئی کہتا ہے بھائی یہاں آؤ، اسی نوکر کو کہتا ہے یہاں آؤ، دوسرا کہتا ہے جی یہاں آؤ اور یہاں بیٹھو، تیسرا کہتا ہے کہ نہیں جی کھڑے رہو. اب بتائیے اس غلام کی پریشانی کا حال آپ سوچیے. ہاں پریشانی کا حال سوچیے، وہ کتنا خادم پریشان ہوگا، ہے یا نہیں. اور ایک آدمی وہ ہے ورجلا سلما لرجل، ایک غلام وہ ہے جو ایک ہی کا غلام ہے. سلمن پورے طور سے مکمل، لرجل ایک ہی آدمی اس کا مالک ہے اور وہ اس کا مملوک ہے، وہ اس کا غلام اور نوکر ہے. بتائیے دونوں میں کون زیادہ سکون سے ہوگا؟ کس کو اطمینان قلب حاصل ہوگا؟ جو ایک کی غلامی کر رہا ہے اسے سکون ہوگا، یا جو 10 کی غلامی مثلا کر رہا ہے، 5 کی کر رہا ہے اور وہ آپس میں ایک دوسرے کے خلاف ہی حکم اسے دیتے ہیں. اگر ایک کہتا ہے بیٹھو تو دوسرا کیا کہتا ہے؟ اس کی ضد میں آ کے کہتا ہے کہ نہیں جی کھڑے رہنا ہے. تو ہے دونوں تینوں کا نوکر. تیسرا کہتا ہے کہ نہیں آپ کو تو وہاں جانا ہے. تو بتائیے وہ غلام کی کیا حالت ہوگی، اس کی دلی بے چینی کی کیفیت آپ خود سمجھ سکتے ہیں. یہی حال مشرک اور مومن کا ہوتا ہے. جو الہ واحد کو مانتا ہے، ایک ہی اللہ کو مانتا ہے، وہ سکون اور اطمینان اور چین میں ہوتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں تو ہو گئی. اور جو مختلف خداؤں دیوی دیوتاؤں کو مانے ہوئے ہیں، انہیں خوش کرتے ہیں تو پتہ چلا شبہ ہوا کہ یار وہ ناراض نہ ہو گئے، کافی دن ہو گئے وہاں گئے ہوئے، پتہ چلا وہاں بھگے جا رہے ہیں جی. تو بتائیے یہی حال مومن اور مشرک کا ہوتا ہے. فرمایا ضرب اللہ تعالیٰ نے مثال بیان کی رجلاً ایک آدمی کی. کون سا آدمی ہے وہ بھائی؟ فیہ شرکا، جس میں کئی شرکا ہیں، کئی مالک ہیں. اس کے نوکر ایک ہے، مالک کئی ہیں. غلام ایک ہے اور اس کے آقا کئی ایک ہیں. شرکا اس غلام میں شریک ہیں. متشاکسون مختلفون، وہ اختلاف کرتے ہیں، آپس میں لڑتے اور جھگڑتے رہتے ہیں، یعنی ایک دوسرے کے خلاف اسے حکم دے رہا ہوتا ہے. ایک کہتا ہے آنے کے لیے، دوسرا کہتا ہے جانے کے لیے. ایک کہتا ہے بیٹھنے کے لیے، دوسرا کہتا ہے کھڑے ہونے کے لیے. اب بتائیے اس غلام کی حالت کیا ہوگی، اس کی پریشانی کا عالم آپ کو سوچو، کرے کیا. اچھا ایک کو بھی راضی نہیں کر پاتا ہو، سارے ہی آقا اس سے کیا رہیں گے، سب ناراض. اور نمبر 2 دوسرا کیا، ورجلن، اور ایک آدمی وہ ہے سلما لرجل، سالم پورے طور سے ایک ہی کا غلام ہے. وہ جو حکم دے دیا وہ کر لیا، پھر اطمینان سے بیٹھ گئے. جی کون زیادہ سکون؟ اللہ تعالیٰ سوال کا حل یستویان مثلا، کیا دونوں غلاموں کی حالت برابر ہوگی؟ ایک 2 3 کا غلام ہے، ایک کا غلام ہے، دونوں کی حالت اور کیفیت چین اور سکون کے اعتبار سے یستویان دونوں برابر ہیں؟ نہیں برابر ہے. کوئی عقل مند دنیا کا نہیں کہے گا کہ برابر ہے. الحمدللہ تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے ایسی شاندار مثال دے کر کفر اور شرک کو اور ایمان کو سمجھا دیا، مومن اور مشرک کو سمجھا دیا ایسی بہترین مثال دے کر. اسی اللہ کے لیے تمام تعریف ہے. لیکن بھائی اکثریت لوگوں کی وہ ہے جو ان مثالوں کے باوجود بھی بات کو سمجھتی نہیں ہے. بل اکثرهم لا يعلمون، اتنی شاندار مثال کے باوجود بھی اکثریت لوگوں کی وہ ہے جو پھر بھی بات کو سمجھتی نہیں ہے اور شرک سے باز نہیں آتی ہے اور توحید کی طرف نہیں آتی ہے. اتنی خوبصورت مثال ہے. تو ہاں، تو شروع میں نے کہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں کفار مکہ بڑے پریشان کی الہ واحد کی دعوت دیتے ہیں، لا الہ الا اللہ کی بات کرتے ہیں. آپ کے چچا ابو لہب ایک دم ناراض ہو کے اٹھ گئے اور کیا کہنے لگے، تبا لکا لہذا جمعتنا، ہلاک ہو جاؤ اے محمد، اسی لیے جمع کیا تھا تم نے کہ ہم اپنے الہ کو اور معبود کو اور باپ دادا جس کی پوجا کرتے آئے ہیں نسلم بعد نسلن، ہم اسے چھوڑ دیں اور آپ کے کہنے سے ایک الہ کی بات مان لیں.
تو اللہ نے کیا سورت نازل کی؟ تبت یدا ابی لہب، آپ برباد نہ ہو اے پیغمبر، یہ ابو لہب اب خود ہی برباد ہوگا، وہ تب، اور فیصلہ بھی آ گیا، برباد ہو گیا، یہ گیا کام سے۔ تو یہ تو لوگ نہیں جانتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا بد دعا انہوں نے دی تھی، لیکن یہ ضرور جانتے ہیں کہ تبت یدا کس کے بارے میں نازل ہوئی؟ آپ کے چچا ابو لہب نام لے کر اللہ نے بد دعا نازل کی۔ اچھا، تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ ہم یقولون شاعر، اے پیغمبر یہ آپ کو شاعر کہتے ہیں۔ یہ میں آیت سنا رہا ہوں سورہ طور پارہ 27 کی، کہتے تھے ہم یقولون شاعر، ارے یہ ایک شاعر آدمی ہے، اس طرح کی باتیں شاعر لوگ کیا کرتے ہیں، وہ چاہے جو کریں ان کو۔ اچھا، شاعروں کو ایک طرح کی آزادی بھی دی جاتی ہے، وہ اپنی باتوں کو وہ کہیں، دیکھتے نہیں ہیں عجیب عجیب باتیں کتنا خلاف وہ کہے جاتے ہیں، لیکن ان کے لیے کچھ اجازت ہے، لگتا ہے خصوصی۔ تو کہا کہ یہ کوئی بات نہیں، یہ عجیب باتیں کر رہے ہیں، شاعر آدمی کا کام ہی عجیب غریب باتیں کرتا ہے، ماحول کے خلاف بات کرتا ہے۔ ہم یقولون شاعر نتربص به ریب المنون، بس ہم منتظر ہیں ان کی موت کے، جس دن یہ مریں گے اسی دن ان کی دعوت بھی کیا ہو جائے گی، ان کے ساتھ ہی دفن ہو جائے گا، ہم لوگ ان سے چھٹی پا جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے پیغمبر یہ تو اس وقت بات کہتے جب آپ مرتے ہو، یہ نہ مرتے، یہ رہتے تب تو ان کو سکون ملتا آپ کے مرنے سے، لیکن سوال تو یہ انہیں بھی تو مرنا ہے، انہیں بھی کیا کرنا ہے، یہ کیا رہیں گے؟ آپ مر جائیں گے چلیے، لیکن یہ رہیں گے نہیں۔ اللہ نے کہا انکا میت، اے پیغمبر بے شک یہ صحیح کہتے ہیں آپ بھی مریں گے، میت ہیں، مرنے والے ہیں آپ بھی، وانہم میت، لیکن کیا یہ زندہ رہیں گے؟ یہ بھی مریں گے، اور پھر کہاں آئیں گے سب لوگ، کس کے پاس جائیں گے؟ ثم انکم یوم القیامت عند ربکم، پھر بے شک تم سب کے سب قیامت کے دن اپنے رب کے حضور حاضر ہوگے، وہاں فیصلہ ہوگا ایمان اور کفر کا، مومن اور مشرک کا، اور چھوٹے بڑے جتنے بھی مقدمات ہیں، یہاں کہیں صحیح فیصلہ ہوتا ہے؟ وہ فیصلہ کرنے والا جج آ کے موقع دیکھتا ہے؟ اسے کچھ پتا ہے؟ جو اس کے وکیل نے بتا دیا وہ فیصلہ دے دیا، ججمنٹ دے دیا، اسے پتہ ہی کہاں ہے؟ صحیح فیصلہ تو اسی دن ہوگا۔ کون؟ مالک یوم الدین، جو بار بار پڑھایا جاتا ہے، ایک انصاف کا دن، اسے یاد رکھنا۔ ہر مقدمے کا، چھوٹے بڑے تمام مقدموں کا صحیح فیصلہ مالک یوم الدین ہی ہوگا، یعنی اسی دن، اس سے پہلے نہیں ہوگا۔ کفر کا، شرک کا، مومن کا، مشرک کا، جتنے بھی جھگڑے ہیں دنیا میں، وہ سب کے سب صحیح فیصلے اس کے کہاں ہوں گے؟ قیامت کے دن ہوں گے، انصاف والے دن ہوں گے۔ فیصلہ کرنے والا کون ہوگا؟ اللہ رب العالمین ہوگا، احکم الحاکمین ہوگا، جو تمام فیصلہ کرنے والوں میں بہترین فیصلہ کرنے والا ہے، وہ فیصلہ کرے گا اور وہی درست فیصلہ سنائے گا قیامت کے دن۔ ثم انکم، پھر بے شک تم سب کے سب، اے پیغمبر آپ بھی اور تمام جو انبیاء ہیں وہ بھی اور ان کی امتیں بھی، قیامت کے دن اپنے رب کے حضور حاضر ہوں گے۔ عند ربکم تختصمون، جن چیزوں میں وہ جھگڑا کرتے رہے ہیں اس کا صحیح فیصلہ تمہارا رب کرے گا۔ اللہ جب فیصلہ کرے گا تو فیصلہ کن نتیجہ بھی سامنے آئے گا، جنت اور جہنم کی صورت میں۔ یہاں بعض مرتبہ فیصلہ تو ہو جاتا ہے، نتیجہ کچھ نہیں فیصلے کا، تو ایسا نہیں ہوگا۔ فریق فی الجنہ و فریق فی السعیر، جو حق پر اور سچ پر ہوگا وہ کہاں جائے گا؟ جنت میں، اور جو شرک پر، کفر پر، بت پرستی پر اور جو تمام غلط راہیں ہیں اس پر ہوگا وہ کہاں جائے گا؟ فیصلہ کن اور نتیجہ خیز جو ہے فیصلہ تو اللہ ہی کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ قرآنی باتوں کو پوری توجہ کے ساتھ، عظمت کے ساتھ، محبت کے ساتھ سننے کی، سمجھنے کی، اور پھر اس پر اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک زندہ رکھے صحیح ایمان، صحیح اسلام پر زندہ رکھے، جب موت آئے تو صحیح ایمان، صحیح اسلام پر موت آئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔